اسلام آباد پولیس کا نیشنل پریس کلب میں صحافیوں پر تشدد، پولیس کی نیشنل پریس کلب میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ، کشمیریوں کے احتجاج کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، پریس کلب کے کیفیٹیریا سے صحافیوں کو ڈنڈے مار مار کر باہر لے جایا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ صحافیوں سے پولیس تشدد کی معذرت کی ہے، کچھ مظاہرین نے ایس ایچ او اور ایس پی سے جھگڑا کیا، پولیس اہلکاروں کو پریس کلب کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پولیس کے اقدام کی مذمت، کہا کہ پریس کلب میں پولیس کے داخلے کی تحقیقات ہوں گی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستانی اعلیٰ سطح وفد کے آزاد کشمیر میں مظاہرین سے مذاکرات، مظفر آباد میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندگان سے باضابطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا ٹویٹ، لکھا کہ وفاقی قیادت اور آزاد کشمیر نمائندوں میں مختلف امور پر مشاورت جاری ہے۔ پاکستانی اعلیٰ سطح وفد کا آزاد کشمیر میں جمہوری عمل کے فروغ پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی آج مظفر آباد پہنچی۔ کمیٹی میں رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، طارق فضل چودھری شامل، قمر زمان کائرہ، راجہ پرویز اشرف اور سردار مسعود خان بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ وفد کے مظاہرین سے مسائل پر امن طریقے سے حل کرنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، پرتشدد واقعات کی تحقیقات کا حکم۔ وزیر اعظم کی عوامی ایکشن کمیٹی سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا کہ کشمیری بہن بھائیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کیا جائے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کا مظاہرین کے جائز مطالبات پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ رکن کمیٹی وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر مظاہرین کے جائز مطالبات پر عمل درآمد کریں گے۔ کچھ عناصر پاکستان کے امن میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تشدد سے معاملات نہیں سلجھتے، تمام غلط فہمیاں دور کریں گے۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا مظاہرین کے زیادہ تر مطالبات تسلیم ہو چکے، معاملہ جلد ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ راجہ پرویز اشرف بولے مذاکراتی کمیٹی صورتحال کا جائزہ لے گی، مذاکرات جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا، کشتیوں پر سوار 443 ارکان گرفتار۔ گرفتار ارکان میں سابق سینیٹر مشتاق احمد اور سویڈش کارکن گریٹا تھنبرگ بھی شامل۔ اسرائیلی فوج نے کارکنان پر پانی کی توپ چلائی اور گندا پانی پھینکا۔ اسرائیلی فوج نے سموتھ فلوٹیلا کی 44 کشتیاں قبضے میں لے لی۔ فلوٹیلا کشتیوں کی لائف فیڈز بند ہونے سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل۔ اسرائیلی بحریہ نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے بحری جہاز کیپٹن نیکوس کو بھی روک لیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی ایک کشتی اسرائیلی ناکہ بندی توڑنے میں کامیاب۔ فلوٹیلا انتظامیہ کے مطابق ٹریفک کے مطابق میکینو نامی کشتی غازہ کے پانیوں میں ہے۔ کشتی کے کپتان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، مقامی لوگوں نے کشتی کو ابھی تک نہیں دیکھا۔ حماس کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کی شدید مذمت، کہا کہ فلوٹیلا کو روکنا بحری قذافی اور دہشت گردی ہے۔ اسرائیل نے فلوٹیلا پر حملہ کر کے مجرمانہ کارروائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، فلوٹیلا میں شامل تمام ارکان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایکس پیغام میں لکھا کہ اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کے ارکان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ قافلے میں شریک افراد مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جا رہے تھے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتا ہے۔ غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں۔ ہم ان کی سلامتی اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے دعاگو ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی کارروائی بے گناہ شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ نائب صدر پیپلز پارٹی کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے فلوٹیلا پر حملہ عالمی انسانی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی فوج کا حملہ ایک اور کھلی دہشت گردی ہے۔ فلوٹیلا پر حملوں اور گرفتاریوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ لیبیا، یونان، ارجنٹائن، تیونس اور دیگر ممالک میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی سموتھ فلوٹیلا کو روکنے اور ارکان کو حراست میں لینے کی مذمت۔
اٹلی کے مختلف شہروں میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن بند کرا دیے۔ استنبول میں امریکی اور اسرائیلی قونصل خانوں کے سامنے سینکڑوں افراد کا احتجاج۔ دوسری جانب گلوبل سمود فلوٹیلا سے 2 کولمبین شہریوں کی گرفتاری پر ایکشن۔ کولمبین صدر کا اسرائیلی سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ بھی منسوخ کر دیا۔ کولمبیا کے کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ پنجاب کے عوام کی تذلیل کرنے والوں کو جواب دینا میرا کام ہے، اس پر کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ پنجاب میں تفریح کی باتیں کرنے والے کسی کے خیر خواہ نہیں، میرے دماغ میں تقسیم کی کوئی بات نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا سیلاب پر لیکچرز دیے جا رہے تھے، دنیا سے مدد کی اپیل کیوں نہیں کی؟ حکمرانوں کا کام صرف ووٹ لینا نہیں، 5 سال میں پنجاب کو ترقی یافتہ صوبہ بنائیں گے۔ کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کہتے ہیں IMF نہیں مانے گا۔ مزید کہا نوجوان جھوٹے پروپیگنڈے کے قریب نہ جائیں، نوجوان کبھی کسی کا ایندھن نہ بنے۔ 9 مئی پر حملہ کرنے والے آج بھی جیل میں۔ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، آئین کے مطابق چلیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس دونوں پارٹیوں کی ملاقات ہوئی، فیصلہ ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر ملک کے لیے کام کریں گے۔ نئے صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں واضح ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر کہتے ہیں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے سامنے پیپلز پارٹی نے اپنے تحفظات رکھے۔ پی پی اور نون لیگ کی ڈیل اپنی جگہ، لیکن ریڈ لائنز کراس نہیں کی جاتی۔ آپ کہتے ہیں میرا پانی میری مرضی، تو پھر ایک غلط تاثر جاتا ہے۔ جنگوں کا نہیں، معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا ہمیں معاشی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، معاشی ترقی ہی اقوام کو جوڑتی ہے۔ سی پیک کی کامیابی سے پورا خطہ ترقی کرے گا، سب کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر طرح کے حالات چین کے ساتھ کھڑے ہیں، چین اور پاکستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہے، ترقی سب کا حق ہے، چین کا مستقبل تابناک ہے، پورا مشرق چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ٹیکس پالیسی کا فنکشن اب FBR کے پاس نہیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا FBR کا کام اب صرف ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا، اگلے سال کا بجٹ ٹیکس پالیسی آفس کی جانب سے دیا جائے گا۔ مزید کہا کہ برآمدات کے بلبوتے پر ترقی کرنے کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے فوری امداد نہیں مانگیں گے، کوشش ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اپنے زور بازو پر معاملات کو ٹھیک کریں۔ موسمیاتی تبدیلی کوئی کتابی بات نہیں، حقیقت ہے۔ 2022 اور حالیہ سیلاب نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے 6 ماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات، ٹیکس محصولات، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بیرونی فائننسنگ زیر غور۔ ذرائع کے مطابق IMF کا میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کے اہم اہداف پورے نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار، سرکاری اداروں کے قوانین میں اصلاحات کا ہدف پورا نہ ہونے پر وضاحت مانگی، 10 سرکاری ملکیتی اداروں کے قوانین میں ترمیم جون 2025 تک درکار تھی۔ وزارت IT، تجارت، بحری امور، ریلوے، آبی وسائل کے ادارے شامل، وزارت خزانہ نے متعلقہ وزارتوں کو خطوط ارسال کر دیے۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں رد و بدل کر دیا گیا، باجوڑ سے منتخب MPA حمید الرحمان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی مقرر، ارباب عاصم کو معاون خصوصی برائے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن مقرر کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خلیق الرحمان کو صحت، صوبائی وزیر فضل شکور کو سیاحت کا محکمہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ڈاکٹر امجد کو صوبائی وزیر بنا دیا گیا۔ دوسری جانب KP کابینہ کا اجلاس طلب، اہم فیصلے متوقع ہیں۔ لیا خان کی تحصیل پہاڑ اور اپر سوات کو الگ ضلع بنانے کی منظوری کا امکان۔ اسرائیل کے پناہ گزین کیمپس پر حملے، 73 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے غزہ سٹی میں بھی دہشت گردی، 30 فلسطینی شہید، بمباری سے کئی مکانات تباہ، اسکول پر حملے میں درجنوں افراد شہید، متعدد زخمی۔ امدادی کارکن جائے وقوع پر پہنچے تو اسرائیل نے ایک اور حملہ کر دیا،
6 शहरी शहादत के रुतबे पर फाइज। दाराज के इलाके में एक घर पर बमबारी में 7 अफराद शहीद, कई मलबे तले दब गए। बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में हुजूम पर गाड़ी चढ़ाने और चाकू जनी का वाक़या, हमले में 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमला मैनचेस्टर के इलाके हेटन पार्क में यहूदी इबादतगाह के बाहर पेश आया। पुलिस ने हमलावर को हलाक कर दिया, इलाके को सील करके तहकीकात का आगाज कर दिया। फ्रांस में हुकूमत मुखालिफ बड़ा मुजाहरा, शहरी सड़कों पर निकल आए। फ्रांस भर में हुकूमती बजट कटौतियों के खिलाफ हड़ताल जारी। फ्रांसीसी सदर और नए वजीर आजम पर माली बहरान पर काबू पाने का दबाव। फ्रेंच हुकूमत ने एहतजाज से निपटने के लिए 76,000 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। दारुल हुकूमत पेरिस में 5,000 पुलिस एहलकार तैनात। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क की दौलत $500 अरब से बढ़ गई। टेस्ला के हसस में हालिया इजाफे और सियासी मामलात से वक्ती दूरी के बाद उनकी दौलत में तेजी से इजाफा हुआ है। फोर्ब्स की फहरिस्त में इलॉन मस्क के बाद ओरेकल के सीईओ लैरी एलिसन का नंबर आता है, जिनकी दौलत $350.7 अरब है, जबकि मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग की दौलत $245.8 अरब तक पहुंच गई है। मक्का मुकर्रमा में गारे हिरा के दामन में वाक़ हिरा सकाफती मरकज़ में कुरान कॉम्प्लेक्स के नए ब्लॉक का इफ्तिताह। 1400 साल पुराने नायाब पुराने नुस्खों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक भी ज़ायरीन के खुसूसी तवज्जो का मरकज़। ग़िलाफ़े काबा का टुकड़ा, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे का मॉडल और गारे हिरा का नमूना भी नुमाइश का हिस्सा है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के लागुआर्डिया एयरपोर्ट पर 2 तैयारे रनवे की जानिब जाते हुए आपस में टकरा गए। वाक़े के फौरी बाद एयरपोर्ट हुकाम ने इमरजेंसी अमला मौके पर पहुंचाया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। एशिया कप में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान एबी डिविलियर्स ने भारतीय खिलाड़ियों को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो बयान में कहा कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो कुछ हुआ वो देखकर दुख हुआ। ऐसी सूरत हाल से न सिर्फ खेल मुतासिर होता है बल्कि खिलाड़ी भी मुश्किलात का शिकार होते हैं।